محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا اب میں ایک معروف دانشور اور قومی سلامتی کے امور کے خاص طور پر ماہر، جن کے خیالات کو لوگ صبح شام سنتے رہتے ہیں اور ایک پاکستان کی سفارتی تاریخ میں ایک بڑا مقام رکھتے ہیں، بڑی اہم سفارتی ذمہ داریوں سے ان کو حوالے کی جاتی رہی مختلف وقت میں، جس کو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے انجام دیا۔ میں گزارش کروں گا جناب احمد وزیر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب ایاز وزیر صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نحمد نصلی علی رسول الکریم واما بعد۔ معزز حضرات، میں جامعۃ الرشید کے منتظمین کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ کے ساتھ اپنے خیالات آپ کے سامنے اظہار کر لوں، اور پھر مجھ سے جو پہلے آئے یا بعد میں آئے تھے یا باقی حضرات سے ان کے خیالات سے بھی مستفید ہو جاؤں۔ مجھے کہا گیا تھا کہ میں کچھ آج کے موضوع کے مناسبت سے اور تھوڑا سا ہٹ کے بھی بات کر لوں، لیکن وقت مختصر ہے، زیادہ وقت نہیں لے سکتا۔ میں نے کہنا یہ ہے کہ ہماری اور آپ سب کی، میں سمجھتا ہوں بہتری اسی میں ہے کہ اگر ہم اپنے اقدار اور اپنی قومی تشخص اس کو اجاگر کریں، اس کی طرف دیکھ لیں کہ ہماری کمزوریاں کیا ہیں۔ پاکستان بننے سے لے کے آج تک ہم کہاں کہاں بھٹکے، کہاں کہاں ہم نے راستے غلط اختیار کر لیے جہاں پہ ہمیں نہیں چلنا چاہیے تھا، کہاں پہ ہمیں اپنی سمت بدلنی ہے اور کیسے بدلنی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس جامع سے بہتر جگہ شاید ہی کوئی ہو جہاں سے اس طرف پیش قدمی کی جائے۔ یہاں پہ دین کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ باقی جگہوں میں اکثر یا تو دین کی تعلیم ہے یا دنیا کی تعلیم ہے۔ ہماری اپنی حکمرانی کی طرف دیکھ لے، حکومتوں کی طرف دیکھ لے، پاکستان بننے کے بعد ہم نے، میں سمجھتا ہوں میری کمکل علم میں، کہ جو ہم نے سب سے پہلا غلط قدم اٹھایا یا صحیح قدم نہیں تھا، شاید غلط نہ کہوں، وہ ہم نے اپنی قومی تشخص پہ زیادہ توجہ مرکوز ہی نہیں کی۔ ہم نے پرائے اقدار اپنائے، پرائے اقدار کو فوقیت دی، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ ہمیں وہ آدمی چلتے چلتے برا لگا یا اس کو تحقیر کی نظر سے دیکھنا شروع کیا، جو 5 وقت کا مسجد کو جاتا ہے، یا جس نے داڑھی چوڑی ہے، یا جس کی شلوار ٹخنے سے اوپر ہے اور اللہ اللہ کرتا ہے۔ ہماری حکومتوں میں دیکھ لے، وہاں پہ اچھے اچھے عہدے پہ پہنچنے کے لیے ہمیں پرائے اقدار اپنانے پڑتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں ایک برطانوی پارلیمنٹ کے ممبر کے خط کا حوالہ دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ لارڈ میکالے ایک بہت بڑی مشہور شخصیت ہے، وہ 1835 میں ہندوستان آتے ہیں، پورے ملک کا دورہ کر کے اپنی حکومت کو تجویز دیتے ہیں کہ میں ہندوستان کے طول و عرض میں گھوما پھرا ہوں، مجھے یہاں پہ نہ کوئی بیکاری ملا اور نہ کوئی ایسا شخص
جو فضول ہو. یہاں پہ جو دولت میں نے دیکھی وہ اخلاقیات کے معیار کی انتہا پہ ہے. تو ایسے ملک کو وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں اپنی حکومت کو کہ ہم فتح نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم ان کے تہذیبی اقدار کو اپنے حساب کے مطابق نہ چلائیں. وہ کہتے ہیں، میں اس کے الفاظ آپ کے سامنے دہراتا ہوں، میں نے خود ترجمہ کیے، غلطی ہو تو معاف کرنا. میں نے ہندوستان کے طول و عرض کا سفر کیا مگر مجھے کوئی بیکاری اور چور نظر نہیں آیا. میں نے اس ملک میں اخلاقیات کی ایسی دولت دیکھی جس کے بہت اونچے معیار تھے. ایسے ملک کو ہم کبھی فتح نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اس قوم کی کمر کو نہ توڑیں جو کہ اس کی روحانی اور تہذیبی ورثہ ہے. اس لیے میری تجویز ہے کہ ہم اس ملک کے پرانے تعلیمی سسٹم کو بدلیں اور اس کی تہذیبی ورثہ کو بھی. جب ہندوستانی سوچیں گے کہ باہر کی چیزیں ہماری چیزوں سے بہتر ہے اور انگریزی ہماری زبان سے بہتر، تو تب وہ اپنی خودی اور اپنی تہذیبی ورثہ کھو بیٹھیں گے. پھر وہ وہی بن جائیں گے جو ہم چاہتے ہیں، یعنی کہ وہ پوری طرح ہماری محکوم قوم بن جائے گی. تو آپ آج دیکھ لیں کہ آپ ذہنی طور پہ ہم سب میرے سمیت محکوم قوم ہے کہ نہیں ہے. آپ سڑک پہ اگر کسی کے ساتھ آرگومنٹ کر لے تو آپ انگریزی میں کر لے، وہ بیچارہ چپ ہو جاتا ہے. آپ اردو میں کر لے یا اگر پشتو میں کر لے تو پھر فوراً لڑائی ہو جاتی ہے. آپ سوٹ پہن لیں، آپ کسی جگہ چلیں. میں اپنی ذاتی مشاہدہ پرسوں کا بتاتا ہوں. میں اسلام آباد میں ایک بینک کے پاس چلا گیا اپنے پیسے لینے. قمیض شلوار پہنی ہوئی تھی. وہ جو باہر گارڈ کھڑا تھا اس نے میری تلاشی لی اور مشین بھی میرے اوپر آیا. تو مجھے ادھر ہی خیال آیا کہ ذرا اس کو تو دیکھ لوں کہ یہ پتلون اور سوٹ کے ساتھ کیا کرتا ہے. ادھر سے واپس گھر چلا آیا، سوٹ پہن لی. یقین کرے اس میں زیادہ سے زیادہ 10-15 منٹ گزرے ہوں گے. واپس آیا، اسی آدمی کو اسی بینک پہ اس نے میرے لیے دروازہ کھولا. تو یہ ذہنی غلامیت، یہ ذہنی دباؤ یا جو بھی نام دے دو، یہ ہے کہ نہیں ہے. میں کسی کی زبان اور کسی کے لباس کو برا نہیں کہتا، قدر کرتا ہوں. میں خود بھی انگریزی بولتا ہوں، خود بھی سوٹ پہنتا ہوں. لیکن اپنی زبان اور اپنے لباس پہ دوسری زبان اور دوسرے لباس کو فوقیت نہ دینا چاہتا ہوں، نہ دینا چاہیے. جب تک کہ ہم یہ اقدار نہ اپنائیں، جب تک کہ ہم پاکستانی ہو کے پاکستان کے مفادات کا تحفظ نہ کریں، تب تک دوسری زبانوں میں یا دوسروں کے زاویے سے ان کو ٹھیک کرنا بہت مشکل ہے. آج اس سلسلے میں مارک ٹیلی کی ایک بات ذکر کرنا چاہتا ہوں. آپ سب جانتے ہوں گے شاید زیادہ تر لوگ، مارک ٹیلی یہاں پہ BBC کا نمائندہ تھا. پھر یہاں سے نکالا گیا، ہندوستان چلا گیا. تو اس کی BBC پہ انٹرویو آ رہی تھی، اس نے کتاب لکھی تھی اس بارے میں. تو اس سے پوچھا آخر میں کہ آپ کا ہندوستان کے لیے کیا مشورہ ہے. تو اس نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ جواہر لال نہرو مغرب کا پڑھا ہوا آدمی تھا. اس نے ہندوستان کے اوپر ویسٹ کی اکانومی فالو کرنے کی کوشش کی. وہ نہیں چلے گا، وہ ہندوستانی بنے، ہندوستان تب چلے گا. پھر وہ خود ہی والنٹیئر کر کے کہتا ہے کہ میرا پاکستانیوں کے لیے بھی یہی مشورہ ہے کہ وہ پاکستانی بن کے پاکستان کا سوچے، پاکستان کے لیے کام کرے. تو میرا کہنے کا مقصد ان چیزوں کے بیان کرنے کا یہ ہے کہ ہم جو بھی کریں، ہم ایک قومیت، ایک قوم کے لوگ اپنے اقدار جب تک ہم ایک دوسرے کو بتائیں نہ، اس کو فخر نہ کریں، اس کو اجاگر نہ کریں، اس طرح بات نہیں چلے گی جس طرح ہم ابھی تک چلا رہے تھے. اور خدا نخواستہ اس کا نتیجہ تو آدھا ہم نے کھو دیا، یہ بقیہ ایسا نہ ہو. تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آج کے بعد ذرا اپنے گریبان میں دیکھ لیں کہ ہم نے اپنے
نیشنل اقدار اور ویلیوز کو کتنی اہمیت دی یا اس کی طرف کتنے چل رہے ہیں. تو میں ان الفاظ کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بڑی مہربانی. سابق سفارتکار اور معروف دانشور جناب ایاز وزیر صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ